بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو جتنے بھی احکامات عبادات ہیں، بیان میں اللہ نے وہ اسلوب اختیار نہیں فرمایا جو اس حکم کے بارے میں اختلاف فرمایا۔ نماز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اللہ اور فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو، یہ آپ نہیں پڑھیں گے کہیں۔ روزے کے لیے یہ نہیں فرمایا، حج کے لیے یہ نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی صدقات، جتنی عبادات ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے درود و سلام، مگر جب اللہ اسے بیان کر رہے ہیں تو کس شان سے بیان کر رہے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ خود بھی اور فرشتے بھی یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ کیفیت الگ ہے کہ اللہ کا درود و سلام کا معنی کیا ہے، فرشتوں کے درود و سلام کا معنی اور مفہوم کیا ہے، کیفیات الگ ہیں، مگر انداز بیاں دیکھیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یصلون، رحمتیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ایمان والو، تم بھی اللہ کے رسول پر سلامتی اور درود پڑھا کرو، دعا مانگا کرو۔ کیا خوبصورت انداز ہے، اہمیت دیکھیے اس بات کی۔ اور اللہ نے ایسی اہمیت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں من نسی علی صلاۃ نسی طریق الجنہ۔ عجیب حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ نے درود و سلام کو وہ کیفیت عطا کر دی، اور کیوں کی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ایک تو اللہ کو خود پسند بھی ہے کہ اللہ کے نبی کا ذکر ہو، درود ہو، سلام ہو، اور پھر وعدہ بھی کیا ہے اللہ کے رسول سے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو میں بلند کر دوں گا۔ اور بلند اس طور پہ کر دیا ہے، اتنی اہمیت اس کی رکھ دی ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں اب جنت کا راستہ درود و سلام سے ہو کے گزرتا ہے۔ جو بھی راستہ ہے، راستے کے کسی نہ کسی موڑ پہ یہ درود و سلام ہے۔ من نسی صلاۃ علی نسی طریق الجنہ۔ یہ امتیوں یاد رکھنا، اگر تم مجھ پر درود و سلام کے راستے کو بھول گئے، طریقے کو بھول گئے، درود و سلام سے دور ہو گئے، نسی طریق الجنہ، تم جنت کا راستہ بھول جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ عجیب مفہوم ہے اس حدیث مبارکہ کا۔ اور پھر کیسے نہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں دیکھیے ہماری زندگی کے اعمال میں اہمیت ترین عمل نماز ہے اور دعا ہے۔ دعا ہے، یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرتیں ہم دعا میں چاہتے ہیں، نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ الصلاۃ والدعاء معلق بین السماء والارض، یہ نماز بھی اور دعا بھی آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، جبکہ نماز پڑھنے والا اور دعا کرنے والا درود نہیں پڑھ لیتا اپنی نماز اور دعا میں۔ کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ ایک بزرگ نے عجیب بات کی ہے کہ جو ہماری دعائیں ہیں، دعا کے بغیر تو انسان کا اور مومن کا کوئی گزارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت کی ہے کہ دعا ہمیں سکھلائی اور دعا کا راستہ دیا۔ جب دل چاہے انسان اپنے رب سے مانگ لے اور جو چاہے مانگ لے۔ فرمایا کہ دعائیں جو ہیں، ان دعاؤں کے اوقات بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، ان دعاؤں کے پر بھی ہیں، ان دعاؤں کی تقویت بھی ہے۔ اور ان جملہ آداب میں ایک علماء نے ذکر کیا کہ وہ درود شریف ہے۔ جب تک آپ درود اپنی دعا میں نہیں پڑھتے، وہ آسمان پر چڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے۔
کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کو کتنا اہم بنا دیا ہے، کتنا اہم بنا دیا ہے۔